سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے عوامی اور قومی ایشوز پر بھرپور اپوزیشن کرنے کا اصولی فیصلہ کیا۔ ناظرین، میں ہوں فریہ عزیز۔ آخر کار مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ ایک ٹیبل پر آ بیٹھے، مذاکرات شروع ہو گئے، مگر بات چیت کس کے مفاد میں ہوئی؟ اور اس کے بعد بات کریں گے کراچی کی، جہاں پر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، مگر قائد تحریک الطاف حسین صاحب نے کیا وارننگ دی، اس پر بھی بات ہوگی۔ ویلکم ٹو نیوز پیج۔ بھارت کے ایک 73 سالہ سماجی کارکن انا ہزارے نے 5 اپریل سے بھارت میں کرپشن کے خلاف بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ یہ کہانی کچھ یوں شروع ہوئی کہ جب کچھ ماہ پہلے بھارت کے سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور کاروباری شخصیات کی بلین ڈالرز کرپشن کی کہانیاں منظر عام پر آنے لگی، مگر بھارت میں بھی قوانین میں اتنے سکم ہیں کہ کوئی بھی کرپٹ شخص سزا لے ہی نہیں پا سکتا، اور کرپٹ افراد بآسانی عدالتوں، انکوائری کمیشنوں اور کمیٹیوں سے بری ہو جاتے رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انا ہزارے حکومت کی کرپشن کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر بھارت کی تمام اپوزیشن جماعتیں بھی انا ہزارے کی اس مہم میں شامل ہو گئیں۔ کرپشن کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے اس الائنس نے بھارتی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک کل جماعتی کانفرنس کی دعوت دی۔ اس کانفرنس میں بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اور کرپشن کے خلاف مؤثر قانون ساز متفق ہو گئی۔ پاکستان میں بھی اپوزیشن کے گرینڈ الائنس بنتے رہے ہیں، مگر ان کا مقصد صرف حکومت گرانا ہوتا ہے، اور حکومت کو رخصت کر کے یہ گرینڈ الائنس خود بھی رخصت ہو جاتے رہے ہیں۔ ایک بار پھر پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ اس الائنس کی تشکیل کے لیے مسلم لیگ نون نے مختلف جماعتوں سے اپنے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ایک اہم ملاقات ہوئی، جس میں مسلم لیگ نون اور MQM کے رہنماؤں نے آج اسلام آباد میں گرینڈ الائنس قیام کرنے کے لیے مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں MQM کے رہنما حیدر عباس نے کیا کہا، پہلے وہ سن لیجیے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے پاکستان بھر کے منتخب ایوانوں کے ذریعے آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے عوامی اور قومی ایشوز پر بھرپور اپوزیشن کرنے کا اصولی فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس ضمن میں سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں متحد ہو کر قومی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ جبکہ آج اس سلسلے میں میاں نواز شریف نے سابق نگران وزیر اعظم بخش شیر مزاری اور پیپلز پارٹی کے ناراض رہنما شاہ محمود قریشی سے بھی ایک ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون، کاف اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے حوالے سے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔ کاف لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا جو جوڑ ہے مجھے وہ منطقی دکھائی نہیں دیتا، اور کاف لیگ کے جو زوما ہیں وہ 17ویں ترمیم کو پاس کرانے میں انہیں کردار ادا کیا۔ کاف لیگ نے اس وقت میری رائے میں ایک آمریت کو تقویت دی۔ پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی کارکن ہے، پیپلز پارٹی کا وہ جو ووٹر جس نے محترمہ کی قیادت پر اعتماد کیا، اس نے میری رائے میں اس فیصلے کو پسند نہیں کیا۔ ابھی تک اپوزیشن کا گرینڈ الائنس تو نہیں بن سکا، مگر حکومت کی طرف سے اس پر تنقید ہونا شروع ہو چکی ہے۔ گورنر پنجاب گرینڈ الائنس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، بڑے عرصے بعد ان کی آواز آئیے، سن لیجیے۔ میں ان سیاسی بونوں سے پوچھتا ہوں، میں ان سیاسی اداکاروں سے اور غیر سیاسی اداکاروں سے پوچھتا ہوں، ارے تم کس منہ سے ہمارا مقابلہ کرو گے؟ ہم نے تو خون کی بازی کھیلی ہے۔ ارے بیک ڈور سے آنے والوں، تم ہمیں کیا للکارو گے؟ ارے تمہارا تو تم نے دیکھ لیا آزاد کشمیر کے الیکشن میں تمہارا کیا اشر ہوا، تم نے دیکھ لیا گلگت بلتستان کے الیکشن میں تمہارا کیا ہوا، تم نے بائی الیکشن میں دیکھ لیا۔
اب آگے بھی تم دیکھ لینا, آگے بھی انشاءاللہ میں اس کی چیلنج کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ پنجاب بھی تمہارے پاس نہیں ہوگا. گورنر صاحب نے چیلنج کر لیا, کس نے ایکسیپٹ کیا, اس سے بات کریں گے. لیکن ہمارے وزیر اعظم اپنی حکومت کے بارے میں بہت ہی پر اعتماد نظر آتے ہیں, اور اپنے اس اعتماد کی وجہ آج انہوں نے سوات میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ ایک سیمینار میں شرکت کے موقع پر کہی. انہوں نے کہا کہ 2008 سے اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجیے. Despite the challenges, the political leadership, parliament and other state institutions stands united for elimination of terrorism in the country and addressing the socio-economic grievances of our people. مسلم لیگ نون اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کے قیام کے لیے بہت پر امید نظر آتی ہے, مگر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ماضی کے تلخ تجربات کی وجہ سے اس گرینڈ الائنس کا حصہ بننے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ماضی کی طرح اپوزیشن کے اس گرینڈ الائنس کا مقصد صرف حکومت کو گرانا ہوگا, یا مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی یہ الائنس کچھ حتمی طور پر کر سکے گا. مگر اس سے پہلے اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی راہ میں آنے والی مشکلات کے حوالے سے دیکھتے ہیں ایمن کی رپورٹ. متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت سے علیحدگی نے پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل مچا دی ہے, اور اس وقت ملک میں اپوزیشن کے گرینڈ الائنس بننے کے چرچے ہیں. مگر اس گرینڈ الائنس میں شریک ہونے سے اپوزیشن جماعتیں کچھ ہچکچا رہی ہیں, اور اس کی بڑی وجہ ان جماعتوں کے مسلم لیگ نواز کے بارے میں تحفظات ہیں. مولانا فضل الرحمان نے تو مسلم لیگ نواز کو گرینڈ الائنس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا تھا. ایم کیو ایم بھی اب تک 1992 کے آپریشن کی تلخ یادیں بھلا نہیں پائی, جبکہ تحریک انصاف نے اس گرینڈ الائنس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے, اور اس کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ میاں صاحب 2007 میں بھی 20 جماعتوں کو نہر والے پل پر چھوڑ کر چلے گئے تھے. جبکہ جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا ہے کہ گرینڈ الائنس والے پہلے ماضی کی خطاؤں کی معافی مانگے. جے یو آئی مسلم لیگ نواز سے اس لیے ناراض ہے کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے لیے مولانا غفور حیدری کے مقابلے میں اسحاق ڈار کو کیوں کھڑا کیا گیا. مگر مسلم لیگ نواز نے اپوزیشن جماعتوں کو منانے کے لیے اپنے رابطے تیز کر دیے ہیں, اور میاں صاحب بہت پر امید ہیں کہ جلد ہی مسلم لیگ نواز حکومت کے خلاف ایک گرینڈ الائنس تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائے گی. حکومت ابھی تک تو نہایت پر اعتماد نظر آ رہی ہے, تو کیا اپوزیشن جماعتوں کے گرینڈ الائنس بننے سے موجودہ حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تمام ذہنوں میں گردش کر رہا ہے. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان, سما, اسلام آباد. اسی پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو صدیق الفاروق صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں. شرجیل میمن صاحب پروونشل انفارمیشن منسٹر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے, اور ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے سینیٹر مشدی صاحب, متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے. ہارون رشید صاحب بھی ہمیں جوائن کریں, سینئر کالمنسٹ اینڈ رائٹر. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین. سب سے پہلے شرجیل میمن صاحب, کل پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ابھی تک حامی ہے متحدہ قومی موومنٹ. اگر آپ کے حامی ہیں تو پھر دوسرے لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تمام پارٹیز کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں, اور اس مد میں کوئی الائنس اگر وہ بنانا چاہیں تو الائنس بنا سکتے ہیں, اور یہ کیونکہ ان کا جمہوری حق ہے تو اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے گرینڈ الائنس کی بات ہے تو میں یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب گرینڈ الائنس تب بنائیں گے جب ان کو کہیں سے کوئی بھاری رقم کہیں سے آفر ہوگی, کیونکہ جو ماضی میں میاں نواز شریف کا جو تجربہ اور جو تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الائنس آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا تھا اس میں بھی کوئی بھاری رقم ملی تھی اس وقت؟ فریہ صاحبہ اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گی اور ٹوکیں گے نہیں تو میرے خیال سے میں اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر سکوں گا. نہیں آپ بتائیں, میں تو صرف ایک کویسچن کیا آپ سے شرجیل صاحب, سوال کرنے کے لیے تو میں بیٹھی ہوں یہاں پر. اچھا جی, میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جب انہوں نے آئی جے آئی بنائی تو پوری دنیا کو کس سے پیسے لیے, اور وہ آج بھی کورٹ میں چیزیں چل رہی ہیں. جب انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے, تب بھی پوری دنیا کو پتہ ہے کیا کیا. اور جو ان کے ماضی کے جو الائنسز بنے, آج میں لیاقت بلوچ صاحب کا ایک بیان پڑھا تھا کہ لنڈن ڈکلیریشن جو انہوں نے دی تھی اس کا کیا ہوگا. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے لنڈن میں ایک اے پی سی ہوئی تھی تب انہوں نے کسی تنظیم کا نام لیا تھا کہ اس پارٹی سے کوئی بھی اطاعت نہیں کرے گا, اور جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے تھے وہ بالکل الگ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایک بڑے ویژن کو رکھتے ہوئے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس طرح کی کسی شرط کو نہیں مانتے,
سیاست میں ڈائلاگ اور یہ جو بھی نیگوسیشن ہے وہ سب کے لیے جاری و ساری رہیں گے. اس کے بعد پھر انہوں نے جو وعدے محترم عمران خان صاحب سے اور جماعت اسلامی سے کیے تھے ان سب کو اکیلا چھوڑ کر ایک کونے میں یہ پھر ان ساری چیزوں سے مکر گئے. سب سے بڑی بات 10 سال ملک سے باہر رہے اور ٹی وی پہ یہی صدیق الفاروق صاحب دوسرے ہمارے جتنے معززین ہیں کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور مطلب عوام کو گمراہ کیا. شجیل صاحب اب میں سوال پوچھ لوں آپ نے مجھے سارا پاکستان مسلم لیگ نون کی ماضی ہسٹری بتا دیا جو کہ یہاں پہ صدیق الفاروق صاحب بیٹھے اس کے اوپر بہتر کمنٹ کریں گے ورنہ اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں. میرا سوال یہ متحدہ قومی موومنٹ کیوں ملی ان سے؟ میں نے یہ نہیں پوچھا یہ لوگ کیوں ملے ان سے. متحدہ قومی موومنٹ تو بقول وزیر اعظم آپ کے حامی ہیں, وہ کیوں ملے ان سے جا کر؟ دیکھیں یہ ان کی مرضی ہے نا جی کہ وہ کسی سے بھی جا کے مل سکتے ہیں. یہ سیاست میں دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوتے. ان کی مرضی مان لیں, ان کا پورا جمہوری آئینی حق ہے. ان کی مرضی مان لیں, ان کے استعفے قبول کر لیں. استعفے کے معاملے میں وہ مرضی نہیں چلا سکتے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ریکنسیلیشن ہماری ہے کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں جو مفاہمت کی پالیسی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا اور محترمہ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. ملک میں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ سیاستدان کچھ بھی ہو جائے ویسے کے ویسے رہیں گے, کبھی مفاہمت میں نہیں رہیں گے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے. یہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی سب سے بڑی سازش ہے. کون پیغام دینا چاہ رہی ہے؟ کون؟ متحدہ قومی موومنٹ اور پی ایم ایل نون یہ پیغام دے رہی ہے؟ نہیں میں کسی بھی پارٹی کا نام نہیں لے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں سیاست میں جو ماضی میں ایکسپیرینس رہے ہیں, جو ماضی میں میسیجز سیاستدانوں کے لیے گیا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم پروو کر کے دکھائیں گے کہ ہم مفاہمت کے لیے آخری دم تک مفاہمت ہماری جاری رہے گی. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب مجھے بتائیں متحدہ قومی موومنٹ سے پہلے بھی آپ اتحاد کر چکے ہیں اور پھر ان اتحادوں کا جو انجام ہوا وہ ہم سب کو پتا ہے. کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ اس دفعہ جو آپ بات چیت کریں ہیں اتحاد کریں اس کا وہی انجام نہیں ہوگا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ آپ نے اس کا میں فوراً جواب دینے سے ایک لمحہ پہلے آپ نے انٹرو میں یہ کہا ہے کہ بھارت میں کرپشن کے خلاف اتحاد بنا. بالکل بنا. اور پاکستان میں جب بھی اتحاد بنا تو وہ حکومتیں گرانے کے لیے بنا. میں یہ عرض کروں گا کہ بھارت میں 64 سال سے جمہوریت ایک دن کے لیے ڈیریل نہیں ہوئی اور 64 سال کے بعد اب آ کے کرپشن کے لیے اتحاد بنا. ورنہ یہ جو اتحاد جہاں جہاں بھی بنے ہیں اچھی کام ہوا ہے, اچھا کام کہیں بھی ہو جائے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم نے منشور دیا تھا, یہ منشور دیا تھا اور اس میں ہے ریسٹوریشن آف جوڈیشری. یہ ہمارا انتخابی منشور تھا, ہم نے اس پر حلف لیا تھا اپنے کینڈیڈیٹ سے. ہم نے ریسٹوریشن آف جوڈیشری کا وعدہ پورا کیا. پنجاب میں ابھی وہ آ رہا ہے ڈاکومنٹ, میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب میں ہماری حکومت نے کیا کچھ کیا ہے. اب رہ گئی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے جو اپنا منشور جس پہ انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے, کوئی ایک چیز انہوں نے منشور کی وہ بھی میں بتا دوں گا. اب انہوں نے یہ ایک عجیب بات کی ہے, ایک جلدی سے اگر کیونکہ وقفہ لینا مشہدی صاحب بھی آگے, صرف مجھے یہ بتا دیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کے سارے اتحادوں کا جو انجام ہوا اب وہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہم نے سبق سیکھا تھا پیپلز پارٹی اور ہم نے بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے وہ وہیں رہ گیا میثاق جمہوریت. سنیں نا میں ڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں. سبق سیکھا, میثاق جمہوریت سائن کیا, آپ اے پی ڈی ایم بعد میں بنی ہے اس کے, اور اے پی سی کا جو ڈیکلیریشن تھا وہ میثاق جمہوریت سائن کرنے کے بعد ہوا جس میں لکھا گیا کہ متحدہ قومی موومنٹ سے بات چیت ہوگی. اے پی ڈی ایم یہ جس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا. جس دن میاں صاحب جدہ سے آنے والے تھے یہاں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کرنا تھا, میاں صاحب نے کہا کہ میرے آنے تک اس کو سسپینڈ کریں. وہ سسپینڈ ہوا. جب میاں صاحب آئے تو انہوں نے ان کے سامنے نکات رکھے. جب وہ نکات رکھے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب کی انہوں نے نہیں مانی. عمران خان بالکل الگ ہو کے انہوں نے تو اپنے نامینیشن پیپر ہی پھاڑ دیے. عمران خان نے سولو فلائٹ لی. باقی آخر دم تک ہم یہ کہتے رہے کہ اگر ہم بائیکاٹ کریں تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. اگر وہ ساتھ ہمارے نہیں ہے اور پیپلز پارٹی, اے این پی, ایم کیو ایم, کاف لیگ اور مولانا فضل الرحمان یہ سارے الیکشن لڑے تو پھر آپ لوگ باہر رہ جاؤ گے. اس لیے یا تو یہ پارٹیاں بھی بائیکاٹ کریں